ناظرین، اللہ کے فضل سے 2 ویک کے لیے جنگ سٹاپ ہو گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک کرے یہ 2 ویک کے لیے نہیں بلکہ آگے بھی لانگ ٹرم ہر طرف پیس ہو جائے، ہر طرف امن ہو جائے، سب کی جانیں محفوظ رہیں. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن اس چیز میں دیکھیں جو کہ ایک جنگ لگی ہوئی تھی جو کہ 1 مہینہ ہو گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. پوری دنیا میں ہر چیز درم برم ہو کے رہ گئی تھی. آئل کی پرائسز بڑھ گئی تھیں، ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی تھی. اسپیشلی گلف کنٹری کی اکانومی بہت افیکٹ ہو گئی تھی. گلف کنٹریز میں مطلب ہے بزنس مین کا بالکل ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، اور دن بدن جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے. تو اس چیز میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ پوری دنیا کی نظریں کس طرف تھیں؟ پوری دنیا جو ہے وہ کس طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی تھیں؟ پوری دنیا کی امیدیں کدھر تھیں؟ اس جنگ میں جو جیت ہوئی ہے وہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. ہر طرف شور ڈلا ہوا تھا. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھیں. پوری دنیا کی امیدیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھیں. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف تھیں. اور اس جنگ میں جو دنیا بتا رہی ہے، دیکھیں جو تنقید ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مخالفت بر مخالفت اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت پہ اگر آپ دیکھیں، حقیقت پہ جائیں تو پوری دنیا اس وقت مان رہی ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے. ایون کہ ہمارے مخالف کنٹری انڈیا میں بھی بہت زیادہ چیخو پکار ہے کہ جی پاکستان جیت گیا ہے. یہ جنگ اس میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ اس میں نام کس کا روشن ہوا ہے؟ دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان چیز کیا ہے. تو اس میں جیت پاکستان کی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پوری دنیا کے ساتھ ٹچ تھے. ہر جگہ پہ فون گھما رہے تھے، ہر آدمی سے ڈسکس کر رہے تھے، ہر حکمران اسپیشلی گلف کنٹریز کے حکمرانوں سے ڈسکس کر رہے تھے اس جنگ کو روکنے کے لیے. اور عین موقع کے اوپر آ کر وہ جس طرح کہتے ہیں جی کہ کرکٹ میں آخری اوور ہوتا ہے نا، تو آخری اوور بڑا جو ہے وہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی معنی ہوتی ہے، وہ ڈیسیژنیبل ہوتا ہے اور وہ جیت کا کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح آخری ٹائم پہ آ کر ٹوٹل میرے خیال میں 2 یا 3 گھنٹے رہتے تھے یا 4 گھنٹے رہتے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ ہم لوگ شدید بمباری کریں گے. تو وہ ٹائم بالکل کلوز ہو گیا تھا، بالکل قریب آ گیا تھا. تو 12:17 پہ پاکستانی پرائم منسٹر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں دونوں ملکوں سے امید کرتا ہوں، دونوں ملکوں سے گزارش کرتا ہوں، دونوں ملکوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کر دیا جائے اور اس کو 2 ہفتے کے لیے اس جنگ کو روک دیا جائے. اور ایران سے اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے. یقین مانیں یہ جب ٹویٹ آیا ہے تو مطلب ہے یہ کوئی چھپی ڈکی چیز نہیں ہوتی. اور مطلب ہے جب یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سٹاک ایکسچینج اسپیشلی گلف کنٹریز کے پیٹرول کی پرائسز یوں نیچے گری ہیں اور سٹاک ایکسچینج تھوڑے اوپر چلے گئے ہیں. دیکھیں آپ تنقید اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی وہ شہباز شریف اور اس کی ٹویٹ سے نہیں. حقیقت ہے اس میں شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کا بہت ہی کلیدی کردار ہے، بہت ہی اہم رول ہے. اور ابھی آگے بھی 2 ہفتوں کے لیے بھی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، وہ اسلام آباد کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اس ٹویٹ کے بعد سب سے پہلے CNN نے رپورٹنگ کی ہے کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو ٹویٹ آیا ہے اس کو وائٹ ہاؤس میں اس کے بارے میں بڑا اسپیشلی سوچا جا رہا ہے. اس سے کل پاکستان میں آرمی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو کہ ایئر مارشل جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے لیڈ کی ہے، اس کی جو ہے وہ صدارت کی ہے. اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے.
تو سی این این نے رپورٹنگ کی ہے جی کہ پاکستان کے ٹویٹ کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے جی وائٹ ہاؤس میں، اور اس کے اوپر بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 315 پہ 317 پہ تینوں کلاک اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کا جواب دیا ہے، ٹویٹ کیا ہے جی کہ بالکل سیز فائر ہونا چاہیے، ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے، اور یہ سیز فائر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے ہوگا، ہماری طرف سے بھی ہوگا اور ایران کی طرف سے بھی ہوگا۔ پھر آگے جو باتیں ہوتی ہیں جی کہ ہم نے اپنے ایران میں اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے، جو بھی ہمارے اہداف تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے تھے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو سیز فائر کرتے ہیں 2 ہفتے کے لیے، اور یہ سیز فائر جو ہوگا وہ یک طرفہ نہیں ہوگا، وہ 2 طرفہ ہوگا، دونوں طرف سے ہوگا، ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، ہم لوگ بھی کریں گے اور ایران بھی کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد جا کے ایران نے بھی اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے، ابنائے ہرمز کو دو ہفتے کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں وہ امریکہ، وہ سپر پاور جو اشاروں پہ دنیا کو نچاتی تھی، جس کے اشارے پہ دنیا کے ملک ڈر جاتے تھے، وہ اس کی نظریں آج پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھیں، وہ پاکستان کی منت کر رہا تھا، پاکستان کی سماجت کر رہا تھا کہ مہربانی کریں اس چیز کو روکیں، اس چیز کو روکیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا اگر اب فی الحال جو ہے وہ فیول کی پرائسز بھی گر گئی ہیں، اور سٹاک مارکیٹ جو گلف کنٹری کی ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے، آپ کو ایک مہینہ ہو گیا تھا جنگ لگے ہوئے، ہر چیز درم برم ہو گئی تھی، کافی جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے تھے، ہوائی جو فلائٹس تھیں ان کو بھی کافی سب سے زیادہ ایفیکٹ ان کے اوپر ہوا ہے۔ تو اس چیز کو اب دوبارہ انشاءاللہ جو ہے زندگی جو ہے وہ کے معاملات جو ہیں وہ واپس اپنے معمول میں آئیں گے، لیکن آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ 2 ہفتے کے لیے ختم نہ ہو، بلکہ پرماننٹ اس چیز کو سٹاپ کیا جائے، پرماننٹ پوری دنیا میں ایک سیز فائر کیا جائے۔ دیکھیں، تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کا دشمن کرے۔ اس وقت انڈیا بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، انڈیا میں شور ڈلا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا لوا پوری دنیا میں منوا لیا ہے، پاکستان نے اپنا مقام پوری دنیا میں بنا لیا ہے۔ اس لیے ناظرین کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، پاکستان زندہ باد، اسلام ہمیشہ زندہ باد۔